بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم القيامة. أما بعد، إخواني في الله، الكلام سيكون في اللغة الأردوية، فإني أستطيع أن أتكلم في اللغة الأردوية. بعض الإخوة يترجم لو واحد يحب أن يسمع الترجمة، وهذا الكلام يكون 10 دقيقة، وبعد ذلك إن شاء الله تعالى يعطى وقت سنة الجمعة، بعدين إن شاء الله تعالى يكون الخطبة. محترم بزرگوں اور بھائیوں، یہ انتہائی مبارک اور مسعود موقع ہے، بے انتہا خوشی کا موقع ہے، سعادت کا موقع ہے کہ آج ہم ایک نئی مسجد میں جمعہ کی نماز کا افتتاح کر رہے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے. تعالیٰ شانہ کی یہ کرم فرمائی ہے، ذرا نوازی ہے کہ ہم گنہگار آنکھوں کو ایسی مسجدیں دکھا رہے ہیں جو شکل کے اعتبار سے مسجد نہیں تھی. کسی زمانے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا اس چیز کو کہ ہم چرچ خریدیں گے پھر اس کو مسجد میں استعمال ہوگی. جب بن رہا تھا تو لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ چرچ بن رہا ہے، لیکن اللہ پاک کے علم مبارک میں یہ تھا کہ یہ مسجد بن رہی ہے. کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، اور ہماری آنکھیں اس کو دیکھ رہی ہیں اور اس ماحول میں دیکھ رہی ہیں. یعنی اندازہ لگائیے اسلام کی سچائی کا، صداقت کا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کا کہ مسلمانوں کی کمزوری کے ماحول میں، نفرت کے ماحول میں، بدگمانی کے ماحول میں یہ منظر ہمیں دکھ رہے ہیں. اگر مسلمان میرے دوستو بھائیوں اپنے دین پر آ جائیں اور اپنی دینی مسئولیت کو سمجھیں اور دین کی محنت کریں، دین کی تبلیغ کریں، دین کی اشاعت کریں اور دین پر جم جائیں، تو پھر انشاءاللہ ان کی آنکھیں اس منظر کو بھی دیکھیں گی کہ یہی لوگ اپنے چرچوں کے لیے مسجد کا اعلان کریں گے. ایک ہے ہمارا خرید لینا اور اس کو مسجد میں کنورٹ کر لینا، اور ایک یہ ہے کہ ان کا خود اعلان کرنا ہے کہ بھئی اب یہ مسجد ہوگی. اور یہ منظر آنکھیں دکھائے گا اللہ پاک، بشرطے کہ ہم تھوڑا اپنی ذمہ داری پر آ جائیں. تو اس لیے کم حوصلہ نہیں ہونا چاہیے. یہ حوصلے کی بات ہے، یہ ہوپ کی بات ہے، یہ حق تعالیٰ کے فضل اور مہربانی اور کرم کی بات ہے کہ حق تعالیٰ شانہ نے اپنے کرم سے ہمیں یہ چیزیں دکھائی ہیں اور اس کے موقع عطا فرمائے ہیں، اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، اس میں بھرپور حصہ لینا چاہیے. جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا کام لے میرے دوستو، وہ اس کے لیے سعادت کی بات ہے. جب اللہ پاک کسی بندے کو چاہتا ہے، اس کی جان و مال کو اپنے مبارک دین کی خدمت کے لیے قبول کرتا ہے. یہ اللہ کی کرم فرمائی ہوتی ہے. بندہ اللہ پہ احسان نہیں کرتا، اللہ بندے پہ احسان کرتا ہے. ہم اسلام پہ احسان نہیں کرتے، اسلام کا ہم پر احسان ہوتا ہے. یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان. احسان جتاتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہو گئے. اللہ نے فرمایا کہ اس کا احسان مت جتاؤ. اللہ احسان جتاتا ہے کہ تمہیں اسلام کی توفیق دی ہے. منت منے کے خدمت سلطان ہمیں کنی، منت شناس ازو کے بخدمت گزاشت. اس کا احسان مت جتاؤ کہ تم بادشاہ کی خدمت کرتے ہو، اس کا احسان مانو کہ بادشاہ نے تم سے کام لے لیا. ورنہ تو وہ کسی سے بھی کام لے لے، وہ تو بادشاہ ہے، وہ تو دلوں کا مالک ہے. قلوب بنی آدم بین اصبع الرحمن یقلبها کیف یشاء. بنی آدم کے دل رحمان کی 2 انگلیوں کے بیچ جدھر چاہے پھیر دیں. اس لیے یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہے. اب ہماری ذمہ داری ہے میرے دوستوں آباد کرنا.
محنت کرنا، مصلیوں کو لانا، ورنہ مسجد بنا دینا ایک فرض ہے مسلمانوں کا، مسجد خرید لینا ایک فرض ہے مسلمانوں کا، مسجدوں کی کثرت ہونا اور مسجد مسجد ہونا، سینٹر کا مسجد میں یوز کرنا بالکل الگ چیز ہے، اور مسجد کا مسجد ہونا یہ بالکل الگ چیز ہے۔ مسجد ہونا چاہیے مسلمانوں کے پاس، سینٹر الگ چیز ہے، اور یہ بہت بڑی بھول ہے اس ملک میں مسلمانوں کی کہ وہ سینٹر کو اور مسجد کو ملاتے ہیں۔ انہوں نے جو غلطی کی ہے اس کے جو نتائج ہیں وہ بہت برے ہیں۔ مسجد مسجد ہے، مسلمانوں کے لیے مسجد ایک اس کی حیثیت ہے، اس کے احکام الگ ہیں، اس کے مسائل الگ ہیں، اس کا ثواب الگ ہے۔ سینٹر میں تھوڑی ثواب مل جائے گا آپ کو، سینٹر الگ چیز ہوتی ہے۔ مسجد مسجد کی شکل میں ہونا، صرف مسجد ہونا ہو، اس میں پارٹیوں کا انتظام ہو رہا، اس کی سہولت ہو رہی، اس میں فنکشن کا انتظام ہو رہا، اس کی سہولت ہو رہی، یہ نہیں سکھایا گیا ہے۔ یہ ہمارے اپنے سیٹ اپ کے خلاف ہے، اور اس کے اندر بہت انتظامی مصلحتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ مسجد مسجد ہو تو مسجدوں کو وجود میں لانا ہے، خالص سالٹ مسجدوں کو، جس کے ساتھ کوئی دوسری چیز نہ ہو۔ فی بیوت ندین اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو رفع کرنے کا اور اللہ کا نام لینے کا حکم دیا، ان مکانات کا نظم کرنا ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے والے تو ایمان لانے والے ہوتے ہیں اللہ پر اور یوم آخر پر۔ تو یہ چیز وجود میں آ جائے کہ مسجد ہو، پوری سالٹ مسجد ہو، اور اس کے ساتھ اس کو آباد کیا جائے۔ مسجد والے اعمال سے مسجد آباد ہوتی ہے، کنسٹرکشن سے مسجد آباد نہیں ہوتی۔ مسجد والے اعمال میں عبادت ہے، مسجد والے اعمال میں عبادت کی سب شکلیں ہیں، مسجد والے اعمال میں تعلیم کے حلقے ہیں، مسجد والے اعمال میں دعوت ہے، مسجد والے اعمال میں خدمت ہے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی میں معمولات تھے۔ 24 گھنٹے مسجد کھلی رہتی تھی اور 24 گھنٹے مسجد آباد ہوتی تھی۔ اس کی محنت کی ضرورت ہے، ورنہ تو پھر وہ علامہ اقبال کا مزاق ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا تھا نا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ یہ نہیں چاہیے، بلکہ یہ چاہیے کہ آدمی پورے مسجد کے اطراف میں، قرب جوار میں، جہاں تک اطلاق ہوتا ہے مسجد سے متعلقین کا، اس کا ہر مرد مسجد میں آ کے نماز پڑھنے والا ہو، اور اس کی ہر خاتون گھر میں نماز پڑھنے والی ہو۔ ہر نوجوان، ہر بالغ مرد اور عورت جن پر نماز فرض ہے اسلام میں، وہ سب نمازی ہو جائیں۔ یہ مسجد والوں کی محنت، مسجد کی ذمہ داریوں میں سے۔ اور میرے بھائیو، جب اللہ پاک نے مسجد عطا فرمائی ہے تو ایک بات یہ بھی ملحوظ رکھنے کی ہے کہ ہمیں جو کام اجتماعی طور پر کرنے ہیں وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں کرنے ہیں، کتاب اور سنت کے موافق ہو۔ ہر چیز کتاب اور سنت کے موافق ہو، ہر مسئلہ قرآن و حدیث کے مطابق جو علماء نے تحقیق کر کے بیان کیا ہے اس کے مطابق ہو۔ کسی کی رعایت کرنے کی اس میں ضرورت نہیں۔ اگر اللہ کے مخلوق کی رعایت کرنا ہے تو مسجد نہ بنائی جائے۔ مسجد بنتی ہے اللہ کے لحاظ میں، مسجد بنتی ہے دین کے لحاظ میں۔ تو مسائل میں وہ کمیونٹی ہے، یہ کمیونٹی ہے، وہ لوگ کیا بولیں گے، یہ لوگ کیا بولیں گے، جی نہیں۔ قرآن و سنت میں کیا ہے، مسئلے میں کیا ہے، اور قرآن و سنت کی جو حقیقت ہے اس کو علماء کرام نے بیان فرما دیا ہے، اس کی جو تفصیلات ہیں اس کو علماء نے بیان فرما دیا ہے۔ تو اس کی جو ڈیٹیلز ہیں، جس پر ٹرسٹ کیا جاتا ہے، جن پر اعتماد کیا جاتا ہے، اس کے مکتب فکر جو بھی ہیں وہ 4 ہی ہو سکتے ہیں، 5واں نہیں ہو سکتا۔ ان 4 میں سے جو مکتب فکر کے ہیں اس کے مطابق نماز ہو، اس کے مطابق رمضان ہو، اس کے مطابق عید ہو، اس کے مطابق نمازوں کے اوقات ہوں، اس کے مطابق جمعہ ہو، اس کے مطابق امامت ہو، اس کے مطابق خطابت ہو۔ اور ہم سب جانتے ہیں جیسے مثلا جمعہ ہے، جمعہ کو ظہر کے وقت میں ہونا ضروری ہے۔ جمعہ وقت سے پہلے اگر کسی نے جمعہ پڑھی اس کی جمعہ نہیں ہوتی، اس دن اس کے ذمے ہے ظہر کی قضا کرنی۔ اگر جمعہ کے وقت سے پہلے کسی نے جمعہ پڑھ لیا تو اس کے ذمے ہے ظہر کی قضا، اور اگر نہیں تو پھر وہ تاریخ جمعہ ہونے کا گنہگار ہوگا۔ خطبہ ہے، عربی میں ہونا ضروری ہے، کیونکہ خطبہ بیان نہیں ہے، خطبہ ذکر ہے۔
اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فسعوا الی ذکر اللہ، یہ ذکر ہے اللہ کا، یہ 2 رکعت کی جگہ پر ہے، اس لیے اس میں ہر لینگویج نہیں چلتی۔ علماء نے صاف فرمایا ہمارے کہ بھئی عربی میں ہی خطبہ ہونا ضروری ہے، نماز پڑھانے والا باشرح ہونا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت سے اس کی صورت ملتی ہوئی ہونا ضروری ہے۔ نمازوں کی اوقات، جو اوقات نماز ہیں اسی میں رعایت کرنے کی وجہ سے ایک معلوم ہے آپ کو، یہ مسجد ہے، اس مسجد میں یہ اسکول اب ٹھاٹ والے ہیں، اس مسجد کا ضابطہ بالکل کلیئر رہنا، معاملہ پالیسی واضح رہنا، تاکہ کسی کو اندھیرے میں نہ رکھا جائے، دھوکہ نہ ہو، جس کو دلچسپی ہو وہ آئے گا، جس کو معذرت ہے وہ کسی اور جگہ جائے گا، جس کے ٹھاٹ دوسرا ہے وہ کسی اور جگہ پڑے گا، مرضی ہے بھائی آپ کی، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ باقی یہ کہ آپ کو تو ڈسٹرب نہیں کرے گا، آپ اپنی پالیسی بالکل واضح رکھیں۔ رمضان کی ایسے ہی ہے، عید کی ایسے ہی ہے، تراویح کی ایسے ہی ہے، مسئلے کے مطابق عمل کرنا کہ بھائی، اور علماء مسئلہ کیا ہوتا ہے، وہ جس کو ہمارے علماء سلف نے، ائمہ کرام نے، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، یہ 4 امام ہیں، ان چاروں میں سے جس مسلک کے آپ فالوور ہیں اس کے مطابق جو مسئلہ ہوگا وہی قرآن ہے، وہی حدیث ہے۔ قرآن و حدیث ان 4 سے ہٹا ہوا نہیں ہو سکتا، اور جو ان 4 سے ہٹا ہوا ہے وہ قرآن و حدیث نہیں ہوتا، جو ان 4 سے ہٹا ہوا ہے وہ قرآن اور حدیث نہیں ہوتا۔ اس کو بیان کیا کس نے؟ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ وہ نہیں ہو سکتا قرآن پر، کیونکہ امت مجتمع نہیں ہوتی کبھی بھی گمراہی پر، اور ان 4 پہ امت جمع ہو چکی ہے 1200 سال تک۔ اب اس کے بعد جو چیز ہوگی وہ قرآن و حدیث نہیں ہو سکتا، لوگوں کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ اس لیے میرے دوستو بھائیوں، یہ بہت ہی مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے ہمیں یہ چیز عطا فرمائی ہے، اس کی ہمیں قدر کرنا ہے، اس کی سپورٹ کرنا ہے، اس سے فائدہ اٹھانا ہے، اس سے فائدہ پہنچانا ہے۔ نمازیں ہوں گی انشاءاللہ یہاں پر، مدرسہ ہوگا یہاں پر انشاءاللہ، اسکول ہوگا۔ ابھی تو فی الحال ہمارے جو انتظامیہ ہے، ڈاکٹر قاری شاہد وغیرہ، یہ حضرات کا کہنا یہ ہے کہ یہ انشاءاللہ تعالیٰ مسائی مدرسہ یہاں چلے گا، حافظ کا انتظام ہوگا، بہترین مجوید کا تجوید سے پڑھانے والوں کا انتظام ہوگا، دینیات پڑھانے والوں کا ہوگا، اور اگر آپ لوگوں کا سپورٹ رہا، تعاون رہا، تو پورے فل ٹائم کا مدرسہ بھی انشاءاللہ ادارہ بھی چل سکتا ہے۔ دعوت و تبلیغ کی محنت ہوگی، دعوت اور عبادت اور تعلیم و تعلم اور خدمت، یہاں رہنے والوں کا فرض ہے کہ وہ خدمت کریں، آنے والوں کی، جانے والوں کی، غیروں کو بھی متوجہ کریں، غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دیں۔ غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دینے کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو یہاں بلا کے ان کو وہ کیا جائے، وہ طریقہ نہیں ہوتا، ان تک جا کے پہنچائی جائے بات، جو ان میں سے قبول کر لے اس کو بلایا جائے، اس کی تعلیم و تربیت کا نظام ہو، اس کو سمجھانے والا نہیں ہے۔ یہاں پہ جتنا آدمی اسلام میں جلدی آتا ہے اتنا ہی باہر جاتا بھی ہے، یہاں کا سیٹ اپ ہی الگ ہے۔ کرنل امیر الدین صاحب 5000 سے زیادہ لوگوں کو مسلمان بنائے، ایک مرتبہ آئے تھے تو میں نے کہا وہ کہاں ہیں تمہارے 5000 جن کو تم نے مسلمان بنایا تھا؟ کہنے لگے پتہ نہیں کم وقت کدھر بھاگ گئے۔ یہ صورت یہاں پہ آتا بھی آدمی جلدی ہے، جاتا بھی جلدی ہے۔ يدخل في الاسلام سريعا ويخرج منه سريعا كذلك فلازم ان نحكم بهذا۔ تو اس وجہ سے اس بات کی بڑی ضرورت ہے کہ آنے والوں کی تربیت ہو، ان کو لیا جائے، ان کو سمجھایا جائے، ان کا ایمان پکا کیا جائے، ان کو مضبوط بنایا جائے۔ مسجدیں اس وقت اس کے لیے ہوتی ہیں، ان المساجد لهذه المقاصد۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری ان شروعات کو قبول فرمائے۔ جنہوں نے سنتیں نہیں پڑھی ہیں وہ لوگ سنتیں پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم